السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور آج ہم 18واں ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم صلہ رحمی کے متعلق گفتگو کریں گے اور یہ بتانے کی، آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ صلہ رحمی کیا ہے اور اس کے کتنے فضائل و مناقب ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا، ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اعلیٰ اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلبی رشتوں میں تقدس، ایثار، محبت، خلوص اور بے غرضی کی جو کیفیات ودیعت فرما رکھی ہیں، ان پر انسان جتنا غور کرتا ہے اتنا ہی حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کے جذبے کو انسانی معاشرے کی بنیاد بنایا ہے۔ گھر، کنبے، خاندان، قبیلے اور قوم کے افراد میں جو باہمی کشش ہوتی ہے، اس کی بنیاد یہی جذبہ ہے۔ یہ جذبہ زندہ رہے تو معاشرے کی بنیاد ایثار، محبت اور اخوت کے جذبات پر استوار ہوتی ہے، اور معاشرے کے ہر فرد کو زندگی ایک عظیم نعمت معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر یہ جذبہ مفقود ہو جائے تو معاشرے کی بنیاد خود غرضی اور مطلب پرستی پر استوار ہوتی ہے، اور مفادات کا ٹکراؤ ہر ایک کے لیے زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کے ذمے یہ مقدس فریضہ لگایا ہے کہ وہ خدا کی زمین سے باطل کے ہر نقش کو مٹا کر وہاں توحید خداوندی کے پھریرے بلند کرے۔ ہر زمانے کے فرعونوں، نمرودوں، حامانوں، قارونوں اور ابو جہلوں سے ٹکر لینا ملت اسلامیہ کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس کٹھن فریضے سے کما حقہ عہدہ برآن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پوری ملت اسلامیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور یکجان ہو۔ ملت کی صفوں میں اتحاد کی یہ قوت پیدا کرنے کے لیے اسلام نے صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے اور قطعی رحمی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ایسی ایسی مثالیں بھی قائم فرمائی ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر، سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کو سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس باب میں صلہ رحمی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا ایک گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب تخلیق کا کام مکمل ہوا تو رحم کھڑی ہو گئی اور دامن رحمان پکڑ کر عرض کرنے لگی، اے پروردگار عالم، یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑا ہونے والا قطع رحمی سے تیری پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ جو تجھے جوڑے یعنی صلہ رحمی کرے میں اس کو جوڑوں، اور جو تجھے قطع کرے یعنی قطع رحمی کرے میں اس کو کاٹ کر رکھ دوں۔ رحم نے عرض کیا، ہاں پروردگار عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 میں یہ آیت موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر تم سے تو یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے اور زمین میں اور قطع کرو گے اپنی قرابتوں کو۔ حضرت یہ روایت صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 716 پر موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگ اس شخص کے سوال پر ازراہ حیرت کہنے لگے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ حاجت مند ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنی سواری کو جانے دو، گویا وہ شخص وقت سوال سواری پر موجود تھا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 885 پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 885 پر ہی یہ روایت بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی موت مؤخر ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بھی صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 885 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں احوال آخرت کا بیان ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا اور وہ پل صراط کے دونوں جانب یعنی دائیں اور بائیں کھڑی ہوں گی۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 112 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ اسے منقطع کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلانہ سلوک کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر حقیقت حال یہی ہے تو تم ان کے منہوں میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اپنا یہ سلوک برقرار رکھو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار موجود رہے گا۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 315 پر موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مزید روایات لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔